پہلی بات یہ ہے کہ کب کرائی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نبوت کے 10 سال بعد، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس کی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں کرائی؟ تو معراج کا مقصد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینا تھا، مرتبہ دینا تھا، اس وجہ سے معراج کرائی۔ تیسرا سوال کس وجہ سے کرائی، اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کے 3 سبب تھے۔ پہلا سبب یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا۔ اب 25 سال بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو یہ ایک صدمہ پہنچا، اور دوسرا صدمہ یہ پیش آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعاون کرنے والے چچا تھے حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہوا اس سال۔ اس وجہ سے اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غموں کا سال۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ جب انہیں دعوت اسلام دی تو انہوں نے انکار بھی کیا اور آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگایا، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پتھر مارے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہوئیں، جوتے خون سے بھر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان 3 صدموں کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے یہ معراج کی سیر کرائی۔ تو معراج کے 2 حصے ہیں، 2 سفر ہیں۔ پہلا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، اور اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اسرا یسری اسراء، رات کے وقت چلنا، یہ زمینی سفر ہوا۔ اور دوسرا سفر ہوا پھر مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ کا، اسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، پرواز کرنا۔ یہ 2 حصے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ تک 5 سٹاپ کیے۔ پہلا سٹاپ ہے گھر سے بیت اللہ کا، بیت اللہ میں تشریف لائے، اور دوسرا ہے یثرب کے اندر، تیسرا ہے بیت اللہ میں، چوتھا سٹاپ ہے طور سینا کا، اور 5واں ہے مسجد اقصیٰ کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لائے۔ پھر بیت اللہ کے 2 حصے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جس پہ چھت ہے، ایک وہ حصہ ہے جس پہ چھت نہیں، وہ بھی بیت اللہ ہے، اسے حتیم کہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز حتیم سے کیا، یعنی بغیر چھت والی جگہ سے کیا، چھت والی جگہ سے نہ کیا۔ اس کی بھی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عام مسلمان اس جگہ کو دیکھنا چاہے جہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، تو وہاں تک وہ پہنچ سکے۔ جس حصے پہ چھت ہے وہاں ہر بندہ نہیں جا سکتا، تو یہ امت پہ احسان فرمایا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جس حصے پہ چھت ہے اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس بتوں کی وجہ سے وہاں سے سفر کا آغاز نہیں کیا بلکہ حتیم سے کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے معراج کا سفر ہونے لگا
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ یہ دنیا کے اندر پہلی ہارٹ سرجری تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو چاک کیا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو باہر نکالا گیا، آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اور اس کے اندر وہ طاقت بھر دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور تجلیات کو برداشت کر سکے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے دیدار کی تمنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے تھے تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ شق صدر کی وجہ تھی کہ وہ طاقت بھر دی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو شق صدر پیش آیا 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 28 برس کی تھی، دوسری مرتبہ جب 10 سال کی عمر تھی، تیسری مرتبہ نبوت سے پہلے جب عمر مبارک 40 برس کی تھی، چوتھی مرتبہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ اب یہ سفر شروع ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائے، یعنی مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ اور یہاں آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ آپ کو ہجرت کر کے اس جگہ تشریف لانا ہے اور اس جگہ کو آباد فرمانا ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شام کے اندر تشریف لے جایا گیا، وہاں پر 2 نفل پڑھے، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ جنت کے اندر حضرت مریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی، بیوی ہوں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام جب مریم کے بیٹے ہیں تو گویا کہ وہ مناسبت کے لحاظ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے درجے میں ہے، اس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ پہ لے جایا گیا۔ اور چوتھی جگہ طور سینا ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ وہ حالات و واقعات دکھانے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ ضرور تھا، اللہ کے دیدار میں تمنا کرتے رہے، لیکن اللہ نے اپنا دیدار نہ کرایا اور نہ ان کے اندر یہ طاقت تھی۔ تو یہ جگہ دیکھ کر پھر آپ عرش معلیٰ کی طرف تشریف لائے۔ پھر 5ویں جگہ بیت المقدس، جہاں پر تمام انبیاء جمع تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، تمام انبیاء نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء جمع تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ مقتدی پہلے جمع تھے، امام بعد میں آیا، پتہ چل گیا اگر امام بعد میں آیا تو اسے لڑنا نہیں ہے، مقتدی انتظار فرمائے۔ تمام انبیاء نے انتظار فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے، نماز ادا فرمائی۔ اب یہ اسراء والا سفر ختم ہوا، پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں، چند باتیں جس سے کوئی نکات نکلتے ہیں وہ باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسراء والا سفر ختم ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اوپر کا سفر شروع فرمایا، معراج والا سفر شروع ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ ساتوں آسمانوں پر انبیاء سے مختلف ملاقاتیں ہوئی، اور ان سے جو ملاقات کرائی گئی ان کے اندر کیا حکمت ہے کہ صرف انہی سے کرائی گئی، باقیوں سے ملاقات آسمانوں میں ملاقات کیوں نہ ہوئی؟ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات اس وجہ سے کرائی گئی کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے کہ آپ سے نبوت کا آغاز ہوا تھا، مجھ پہ نبوت والا سلسلہ ختم ہوا، آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے تھے، سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وار سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، انی متوفی کا و رافیوں کا و الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس روح مال جسد اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو اس طرف اشارہ تھا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام پہ یہودی حملہ آور ہوئے اور انہیں نقصان نہ پہنچا سکے، یہ مکہ والے مشرکین مکہ یہ بھی آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، ایسے باحفاظت آپ کو بھی مکہ سے نکال کر مدینہ طیبہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ یہ ملاقات کی غرض تھی۔ دوسری وجہ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ جب اس امت پہ پریشانی کا وقت آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دین اسلام کی تبلیغ کریں گے اور اس کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا ایک مقصد تھا کہ یوسف علیہ السلام کو سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں سے نکالا، اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، اور ایک وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کے دربار کے اندر ہے، آج موقع تھا بدلہ لینے کا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج معافی کا اعلان ہے، بدلے کا دن نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کو جیسے معاف فرمایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف اشارہ تھا، ایک وقت آئے گا جیسے وہ مصر کے بادشاہ بنے، آپ فتح مکہ ہوگا آپ کے ہاتھ پہ، مکہ کے اندر آئیں گے، آپ نے بھی جیسے انہوں نے معافی کا اعلان کیا تھا، آپ نے بھی وہی معافی والا اعلان فرمانا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ معافی کا اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج معافی کا دن ہے، جو بھی اس بیت اللہ کے مطاف والی جگہ پہ جمع ہو جائے گا اس کے لیے معافی کا اعلان ہے، اسے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ یہ سارا سین بھر گیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر، معاویہ کے گھر داخل ہو جائے وہ بھی امن والا ہے۔ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا گھر بھر چکا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغلق بابا، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن والا ہے، اسے کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر ملاقات کریں گے۔
چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر پہلے گفتگو کی جاتی تھی، پیغام رسانی زبانی ہوتی تھی۔ دنیا کے اندر لکھائی کا سب سے پہلا کاتب لکھنے والے ادریس علیہ السلام ہے، اس سے پہلے لکھائی کا تصور نہیں تھا۔ تو ملاقات کی غرض یہ تھی کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ ختم الرسول ہیں، آپ نے تو پوری دنیا کے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجنے ہیں، ان سے ملاقات کریں۔ لکھائی کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے۔ تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو قیصر و کسریٰ کے پاس خطوط بھیجے، شاہ فارس کے پاس، ہرقل کے پاس، سارے خطوط لکھوا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ یہ ادریس علیہ السلام کی ملاقات کا مقصد تھا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھی، بیوی تھی۔ اور ایک دفعہ کسی نے طعنہ دے دیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ تو یہودیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اما صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی۔ وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو طعنہ دیتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی عورت ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ کی بھتیجی ہوں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہوں؟ یہ تیرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ کمزوری کی کون سی بات ہے؟ تو یہ ملاقات کی غرض تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنی بیوی کو خوش کرنے لگے۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی غرض یہ تھی کہ انبیاء میں سب سے زیادہ تمنا کرنے والے اللہ کے دیدار کے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کر لے، مرنے سے پہلے حج ضرور کرتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہ حقیقت میں ملاقات ہوئی کہ آپ حجۃ الوداع کرنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں۔ ساتویں آسمان کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اب جو رفیق سفر تھے حضرت جبریل علیہ السلام، تو انہوں نے معذرت چاہی کہ میں پرواز نہیں کر سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی کہ آپ میرے ساتھی ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک آگے کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، گر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر میں بال کا ایک سرا بھی اوپر اڑوں تو تجلا کی روشنی میرے پروں کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ اس سے اوپر والے فرشتے اوپر رہتے ہیں، نیچے والے نیچے رہتے ہیں، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے۔ وہ بارڈر ہے فرشتوں کے لیے، جو نیچے ہے وہ نیچے کے لیے، اوپر والے اوپر کے لیے۔
اب جب جبریل علیہ السلام رک گئے تو براق کے اندر بھی کہاں طاقت کہ وہ آگے بارڈر کو کراس کرے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف لایا گیا اگلا سفر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ کا سفر کیا. سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلیٰ تک 70,000 نورانی پردے ہیں، اور ایک پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نورانی پردوں کو عبور فرمایا. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بعض شان کے اندر یوں کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. نوریوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو آگے جانے کی اجازت نہیں. جہاں اس کی شان ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے محبوب کی شان شروع ہوتی ہے. اگر ان کو نور تک محدود کر دیا جائے تو یہ شان نہیں ہوگی، گستاخی ہوگی. شان بہت اونچی ہے، یا صرف نور تک نہ لے جاؤ. اس وجہ سے کہنا چاہیے نور علی نور، نور کے بھی اوپر ایک مقام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ فائز ہے. یہ نور کے بارے میں نہیں لڑنا. نوری مخلوق کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں، ان کو جرت نہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے پرواز کر سکے. وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شروع ہوتی ہے. یقیناً سفر کے اندر اگر رفیق سفر جب چھوٹ جائے تو پھر تنہائی پن محسوس ہوتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سدرۃ المنتہا سے سفر کا آغاز فرمایا تو تنہائی محسوس ہوئی. اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے، سب جاننے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو حکم دیا، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی. جب گفتگو فرمائی تو اس کی آواز وہ آواز تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آپ کے استقبال کے لیے صرف اس کو پیدا کیا گیا تھا، اور اس کو جو آواز اور سر دی تھی یہ ابو بکر صدیق والی تھی کہ دنیا کے اندر وہ آپ کا یار ہے، آپ کا صدیق ہے، آپ کے سفر اور حضر کا ساتھی ہے، یہاں آپ کو تنہائی محسوس نہ ہو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 70,000 نورانی پردوں کو پار کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پہ پہنچے. اللہ رب العزت کے دربار کے اندر تحفے پیش کیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مالی جانی یہ ساری عبادات آپ کے لیے ہے، جو زبان کے ساتھ ہوتی، قولی جو بندہ اعمال کرتا ہے، فعلی اور بدنی، یہ ساری عبادات آپ کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تحفہ ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پہ سلام ہو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت کو ساتھ شامل فرمایا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمانیں جیسے آپس میں ملتی ہے ایسے اللہ رب العزت کے ساتھ وہاں دیدار ملاقات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے تو پھر اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پہ کیوں بلایا؟ تو جب اللہ ہر جگہ موجود ہے ہم مسجد میں چل کے کیوں آئے؟ حاجی بیت اللہ کیوں جاتے ہیں؟ تو
اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مہمان ہوتا ہے، میزبان اس مہمان کی شان کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ مہمان گھر کے اندر آئے، ایک مہمان ہے، اس کو گلی کے اندر مل کے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ ایک مہمان کو مہمان خانے کے اندر میزبان بٹھاتا ہے، ایک مہمان آتا ہے اسے گھر میں لے جاتا ہے، اندر والے کمرے کے اندر بٹھاتا ہے۔ جیسے مہمان ہوتا ہے، میزبان ملاقات کے لیے اس کی شان کے مطابق جگہ کا انتخاب فرماتا ہے۔ میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ نے ہمارے لیے مسجد کا انتخاب فرمایا کہ مسجد میں آ کے ملاقات کر لو۔ حاجیوں کے لیے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا انتخاب فرمایا، وہاں آ کر ملاقات کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور سینا کا انتخاب کیا کہ یہاں آ کر ہم کلامی کا شرف حاصل کر لو۔ جب باری آئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب ان کی شان اعلیٰ تھی تو جگہ کا انتخاب کیا عرش معلیٰ کا کیا۔ اور یہ عقیدہ اپنی جگہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ملاقات کے لیے مہمان کی شان کے مطابق اللہ جگہ کا انتخاب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ نمازیں لے کر واپس آئے 7ویں آسمان پہ، 6ٹھے آسمان پہ۔ 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وجہ دریافت کی کہ کتنی نمازیں آپ کو ملی ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت نہیں پڑھے گی، 50 نہیں پڑھے گی، آج موقع ہے کم کرا لو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ مشورہ کیوں نہ دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ دینے کی 2 وجہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے خزانوں سے مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برادرانہ ہے، تو ہمیشہ جو برادر ہوتے ہیں یہ مشورہ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کے لیے تمنا کرتے رہے، دیدار نہ ہوا۔ آج وہ سمجھے کہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہا ہے بار بار میں اس کا تو دیدار کرتا رہوں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر اور لگائے، 5 کر کے نمازوں کے اندر تخفیف ہوئی، 5 نمازیں۔ اب بھی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ اب میں اور تخفیف کے لیے جاؤں، یہ ساری نہ ختم ہو جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کے آئے، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ قطعی امر ہوتا ہے۔ نمازیں تو پڑھنے کے لحاظ سے 5 ہو گئی، لیکن جو 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ ایک نماز پڑھو گے 10 نمازوں کا ثواب۔ نمازیں لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد اقصی تشریف لائے، پھر سارے انبیاء جمع تھے، پھر آ کر نماز پڑھائی، جاتے ہوئے بھی نماز پڑھائی اور پھر آتے ہوئے بھی دوبارہ نماز پڑھائی۔ جب جا رہے تھے تو وہ استقبالیہ نماز تھی، جب واپس تشریف لا رہے تھے تو یہ الوداعی نماز تھی کہ اب میں اس سفر سے واپس جا رہا ہوں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھائی
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ بھی پڑھی، سورت بھی پڑھی، باقی انبیاء نے فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فاتحہ فقط آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، آتَيْنَاكُمْ نہیں فرمایا، آتَيْنَاكَ صرف آپ ہی کو یہ 7 آیتیں عطا فرمائی۔ نہ تورات کے اندر، نہ انجیل کے اندر، نہ زبور کے اندر کسی نبی کو ملی نہیں۔ جب کسی کو فاتحہ ملی نہیں تو انہوں نے فاتحہ پڑھی نہیں۔ تو ان انبیاء کی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ان کی نماز ہو گئی نہیں ہوئی؟ اگر ان کی ہو گئی تو بھائی ہماری بھی ہو جائے گی۔ امام فاتحہ پڑھے، فَإِذَا قَرَأْتُ الْإِمَامِ فَقِرَاتٌ لَهُ، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب نماز میں قرات کی جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، تم کیا کرو، اسے سنو، وَأَنصِتُوا، اور تم چپ رہو۔ آج کل ایک حدیث دکھائی جاتی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ امام کی نہیں ہوتی، اکیلا بندہ ہو اس کی نہیں ہوتی، عورت کی نہیں ہوتی، جب امام کے پیچھے ہے تو یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَإِذَا قَرَأْتُ الْإِمَامِ فَقِرَاتٌ لَهُ، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، مقتدی کے پیچھے چپ کر کے رہنا چاہیے، سننا چاہیے، فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ان کی نماز ہو سکتی ہے تو بھائی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ام ہانی کے گھر۔ ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ تھی۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کزن ہے، یہاں تو پردہ ہونا چاہیے، یہ کیسے پھر ملاقات کیسے؟ بعض گھبرا جاتے ہیں۔ تو وجہ یہ تھی کہ ابھی تک پردے کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال عمر تھی، جب معراج کا واقعہ پیش آیا، ابھی تک پردے کا حکم نہیں تھا۔ سب مرد عورتیں ایک دوسرے کے سامنے سے گزر جاتے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ واقعہ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو سنایا۔ تو ام ہانی کہنے لگی کہ بھائی یہ واقعہ کسی اور کو نہ بتانا، لوگ کہیں گے تھوڑے وقت کے اندر اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا۔ لیکن دین یہ چھپنے والی چیز نہیں، نہ یہ چھپانے کے لیے آیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اعلان فرمایا، ابو جہل کو سنایا۔ ابو جہل دوڑتا ہوا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا من دق الباب، کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا یہ مجھے بتا۔ اب اس کے تیور بتا رہے تھے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آئے گا۔ ابو جہل صبح سویرے میرے در پہ آیا۔ تو ابو جہل کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں یہاں بیت اللہ سے مدینہ طیبہ جائے، وہاں سے بیت اللہ جائے، وہاں سے طور سینا جائے، طور سینا سے مسجد اقصیٰ جائے، مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان عبور کر کے سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ تک پہنچے، پھر واپس بھی آ جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ امتحان تھا۔ ابھی تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر محمد الرسول اللہ یہ بات کہے کہ میں وہاں سے ہو کے آ گیا، پھر تو سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی کہے تو پھر نہیں مانتا۔ یہ کڑا امتحان تھا، اگر نفی کر دیتے صدیق کون کہتا، سچا کون کہتا؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو بتلانے والا واقعہ ابو جہل، تصدیق کرنے والا ابو بکر، بدبخت ابو جہل جس کو بتلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نہیں مان رہا۔ ابو بکر صدیق نے ابو جہل کی زبان سے سن کے اس کو تسلیم کیا، اور ابو جہل نے آمنہ کے لال کے زبان مبارک سے سن کر انکار کر دیا۔
تو اس کے اندر چند باتیں ملتی ہیں، اور بھی بہت سارا، کیونکہ پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر نماز خود بھی پڑھی، انبیاء کو نماز پڑھائی، تو پتہ چلا کہ نماز سفر اور حضر میں معاف نہیں، نماز کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سب احکامات زمین پہ نازل ہوئے۔ جو عرش معلیٰ پہ نازل ہونے والا حکم ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی محترم بشان ہے اور کتنے اونچے درجے والی عبادت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے اندر وہ لوگ دکھائے گئے جو پتھر کھا رہے ہیں، پوچھا گیا تو بتایا یہ سود کھانے والے ہیں۔ پتہ چلا اس واقعے سے کہ سود سے توبہ کرنی چاہیے اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو۔ جہنم کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ مرد عورتیں ننگے تنور کے اندر ڈالے جا رہے ہیں، وہ جل رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بتایا گیا بازو کے ہونٹ کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں، پوچھا گیا تو پتہ چلا یہ چغلی کھانے والے ہیں۔ تو اس طرح معراج سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی سے ہم تہیہ کریں کہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا